ویلکم بیک ناظرین، دا پلس کا لائیو شو بزنس پلس کراچی اسٹوڈیو سے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور کالر نے کافی امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے وہ اٹھائے تھے، جواب ان کا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع بریفلی بتائیے گا۔ انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تعلیم میں نے لی اب بھی میں جو ہے نا وہ، لیکن 4 بچے ہیں وہ مختلف سکولز میں پڑھتے ہیں، شی از ناٹ سیٹسفائڈ۔ جی، اصل میں حالات جو ہیں اور اقدار اب بدل چکی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر جو ہیں وہ ایکسٹرا پڑھایا کرتے تھے، ایکسٹرا کلاسیں لیا کرتے تھے بغیر فیس کے اور کسی معاوضے کے۔ وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے۔ مادہ پرستی جو ہے، زر پرستی جو ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں آ گیا ہے۔ تو اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ کہ توجہ جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے محکمے ہیں، ڈائریکٹریٹ ہیں اسکولوں کی، کالجوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب دبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر رہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ غریب طلباء جو کم فیس دے سکتے ہیں وہ ان اسکولوں میں جاتے ہیں، سرکاری خاص طور پر، تو اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ طبقات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو امریکہ میں بھی طبقات ہیں لیکن وہ اوپن سوسائٹی ہے۔ اگر طبقات میں خاندان کی اور پیدائش کی بنیاد ہو تو وہ تباہ کن ہوتا ہے ملک کے لیے، کہ آپ ایک طبقے میں پیدا ہوئے اور اسی طبقے میں آپ رہیں گے تو ملک جو ہے نا وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ پرائیویٹ اسکولوں کے متعلق جو ہماری معلومات ہے، اب دیکھیں مدارس بھی چل رہے ہیں، اس میں کروڑ پتیوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں، وہ بھی عالم بنتے ہیں، اور غریب کے بھی بچے پڑھتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں نے خالص یہ تجارتی ادارے بن چکے ہیں، ان کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ان پرائیویٹ اسکولوں کو ختم کیا جائے اور حکومت اپنے معیار تعلیم کو بلند کرے، ٹھیک ہے، اور اگر حکومت نہیں کرتی تو ان پر پابندی لگائیں کہ یہ ان سے حساب لیں، ان سے پوچھ پاچھ ہو۔ آج معیار یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے اس کا بچہ کبھی ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکے گا، اور اس کا بچہ کبھی بریگیڈیئر نہیں بن سکے گا۔ اس لیے نہیں بن سکے گا کہ پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس اسکول میں پڑھا ہے۔ تو ہمارے یہاں سوچ ہی بدل گئی ہے، سوچ ہی بدل گئی ہے کہ فلاں اسکول میں اگر پڑھا ہو تو وہ بریگیڈیئر بن سکتا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر بن سکتا ہے۔ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے ان پرائیویٹ اسکولوں کو سرے سے ختم کیا جائے، اور ختم کرنے کے بعد اپنے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم بلند کیا جائے۔ جہاں حکومت کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، کچھ بڑھا کر مزید خرچ کرے اور ان اسکولوں کا معیار کو بلند کیا جائے، تبھی کامیابی ہوگی۔ ایک اور کوشچن لے کے ایاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہیلو محترم، کوشچن کیجیے گا۔ ہاں، میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں جی، ملک امان اللہ۔ جی اچھا، میں نے یہ ایک کوشچن کا، وہ جو ایجوکیشن صاحب بول رہے تھے ینگ سے، جی جی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم 2500 روپے فیس لیتے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی ایسی مثالیں کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو مثلا ڈاکٹر اسلام، ڈاکٹر یہ نسیم حسن شاہ یا ڈاکٹر قدیر، کوئی ایسے ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھے ہوں؟ یہ سب وہی ہیں جو کوئی گورنمنٹ ان اسکولوں میں، یا یہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں یہ کوئی سسٹم نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ جو کلاسیں ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے یہ گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ چیز لانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو الاؤ کیا ہے تو کم سے کم ان میں، جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں جو مڈل طبقے کے ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں، وہ تو ان کے اسکولوں میں جا نہیں سکتے۔ تو ان کو ایسا سسٹم ہونا چاہیے، فیس جو زیادہ سے زیادہ جو گورنمنٹ کے لیول کا نہیں ہے 500-600 روپیہ ہونا چاہیے، اس میں ان کو اسپیسیفکلی نا اس میں ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک چیز بتا رہے ہیں نا، ان کے اتنے چارجز ہوتے ہیں کہ عام آدمی افورڈ